بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے اس درس میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 سے 17 تک 3 آیات کا مطالعہ کریں گے، اور ان آیات کے اندر ہمارے سامنے جو مضامین آنے والے ہیں ان میں اللہ رب العزت نے جیسے پیچھے یہود اور نصارہ کی بات اور ان کے معاہدوں کی بات چل رہی تھی تو اسی سے آگے بات بڑھائی ہے، اور اللہ رب العزت نے خصوصاً ان کی بددیانتی کو ذکر کیا ہے، لیکن ہمارے لیے سبق ہے، اور اس لیے یہاں پر جو مین اصل ٹاپک بنتا ہے وہ ہے کہ یہود نے یا یہودیوں کی جو علمی بددیانتی ہے وہ اصل میں کیا تھی، اور اسی طرح اس کے بعد ایک عقیدے کا موضوع یہاں پر چھڑتا ہے ضمنی طور پر، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہنے کا جو عقیدہ ایک گھڑ لیا گیا ہے اہل بدعت کی طرف سے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ ہی کے نور سے نکلے ہیں۔ تو اس عقیدے کے اعتبار سے بات چیت ہوگی، اللہ رب العزت نے اس کا وہاں یہاں پر ایک مختصراً ایک کنایے کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح آگے نصارہ کا شرک، یہ جو عیسائی ہیں ان کے شرک کی بات آتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے شرک کیا اور کس طرح سے جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، اور اسی کے ضمن میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی بات کی ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کہ جیسا کہ یہود و نصارہ نے بنا رکھا ہے۔ تو ان مضامین میں سے پہلے مضمون جس کا تعلق علمی بددیانتی اور جو عقیدہ نور من نور اللہ کا ایک بد عقیدگی ہے اس کے متعلق اس سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ دو آیات ہمارے سامنے ہیں، پہلے ان کی جو تلاوت اور اس کے بعد انشاءاللہ لفظ بلفظ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتابی، تو یہاں پر اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا ہے، حرف ندا ہے، یا یعنی اے اہل کتاب۔ اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہود اور نصارہ دونوں ہی اصل میں اس سے مراد ہے۔ قد جاءکم، قد یقیناً، جاء آئی، کم تمہارے پاس۔ اب یہ دیکھیے جاء یہ وہی فعل ماضی کا صیغہ ہے، جاء وہ آیا، جاء وہ ایک آیا، کم تمہارے پاس، رسولنا رسول رسول، اور اس سے مراد رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول رسول نہ ہمارے، جاءکم تمہارے پاس آئے، رسولنا ہمارے رسول، یعنی اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا۔ یبین وہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، کثیرن بہت کچھ، مما من اور ما کو جوڑ کر بنایا گیا ہے، یعنی اس میں سے جو تم تھے، تخفون چھپاتے، من الکتابی کتاب میں سے، ویعفو اور وہ معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، عن کثیر بہت سی باتوں کو، عن سے کثیر بہت سی، وہ بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتے ہیں۔ قد جاءکم، قد یقیناً، جاءکم یہ پہلے بھی لفظ آ گیا ہے، وہ آیا تمہارے پاس، یا جاء آئی، کم تمہارے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، نور نور روشنی، اور نور کے اعتبار سے آ چکی یہاں پر فیمیل ورڈ بولا گیا ہے، یعنی عربی اور اردو میں آپ کو پتہ ہے میل فیمیل مختلف ہیں، تو قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس روشنی، من اللہ اللہ کی طرف سے، من اللہ نور اللہ کی طرف سے ایک روشنی، و کتاب مبین اور کتاب مبین یعنی جو
کھلی ہو، جو بڑی واضح ہو، واضح کتاب۔ یعنی اللہ فرماتا ہے یقیناً اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور روشنی اور کتاب مبین یعنی واضح کتاب آ چکی ہے۔ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، بھی ساتھ اس کے۔ اب ہی دیکھیں کیا ہے، سنگل کے لیے ضمیر ہے، ہی، بھی ساتھ اس کے وہ ہدایت دیتا ہے، یعنی اس کے سے مراد یعنی کتاب کے ذریعے سے وہ ہدایت دیتا ہے اللہ تعالی، من اتبع، من اسے، یا جو، اتبع جو اتباع کرے، رضوانہ اس کی خوشنودی کی، یعنی اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی خوشنودی کی، یعنی جو اس کو خوش کرنے کی، اس کو راضی کرنے کی پیروی کرے۔ سبل السلامی، سبولا رضوانہ، سبل السلامی، سبل کہتے ہیں راستوں کو، السلام سلامتی کے، تو سلامتی کے راستوں کی وہ پیروی کرے۔ وَيُخْرِجُهُمْ، اور یخرجو وہ نکالتا ہے، ہم انہیں، من الظلماتی اندھیروں میں سے، یعنی کون؟ وہی اللہ انہیں اندھیروں میں سے نکالتا ہے، الی النور، الی طرف، ہم نے یہ گرامر میں پڑھا تھا من اور الی، من سے، الی ٹورڈز، یعنی فرام اینڈ ٹو، من الظلماتی اندھیروں سے، الی النوری روشنی کی طرف۔ اور یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ ہے، غور کیجئے کہ اللہ نے ظلم نہیں کہا، ظلمات کہا ہے، یعنی اندھیرے کو تو پلورل جمع ذکر کیا ہے، کیونکہ اندھیرے بے شمار ہیں، بے شمار گمراہی کے راستے ہیں، شیطان طرح طرح کی چالیں چل رہا ہے، یعنی بے شمار غلط قسم کے جو دھندے ہیں وہ بہت سارے ہیں، جبکہ روشنی کا راستہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ ایک ہے، جبکہ جو بگڑے ہوئے راستے ہیں، جو گمراہ کرنے والے راستے ہیں، وہ ان گنت لا تعداد ہیں۔ تو اس لیے ظلمات جمع کا صیغہ ہے اور نور سنگولر واحد صیغہ ہے، کہ وہ اللہ رب العزت نکالتا ہے انہیں اندھیروں میں سے روشنی کی طرف، جو ایک روشنی، یعنی وہی جو پیچھے ہم بات ہوئی ہے کتاب کی طرف، یعنی قرآن کریم کی جو روشنی ہے، ہدایت کا نور ہے، اس کی طرف ہدایت دیتا ہے، وہ نکالتا ہے، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے۔ یعنی یہ چیز کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص قرآن پڑھے اسے ہدایت مل جائے، نہیں، بے شمار ایسے مستشرقین ہیں جو قرآن کریم کے اوپر پڑھتے ہیں، بے شمار دفعہ قرآن کو پڑھتے ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں کس نظریے سے؟ غلطیاں نکالنے کے لیے، اور اس کو اتنی دفعہ قرآن کو پڑھا کہ شاید مسلمانوں نے بھی اتنا نہ پڑھا ہو، لیکن ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس کا حکم بھی ہونا چاہیے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں میں سے نور کی طرف، اس کے حکم سے، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ، اور وہ ہدایت دیتا ہے انہیں، اِلَى طرف، صِرَاطٍ راستے، مستقیم سیدھے، وہ ان کو نور سے ہدایت دے کر اندھیروں سے نکال کر کدھر لے کے جاتا ہے؟ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، کہ یہ ہے سیدھا راستہ جو اسلام کا راستہ ہے، تو اس کی طرف آ جاؤ۔ تو اب ان آیات کی جو ہم تفصیل اور تشریح آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، 2 آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، آیت نمبر 15 اور 16، اللہ رب العزت نے شروع میں بیان فرمایا کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا۔ اس سے پہلے آپ پچھلے دروس میں پڑھ چکے ہیں، اس کی پچھلی آیات میں، کہ اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیے ہوئے عہدوں کو یاد دلایا، اور ہم نے اس کے ضمن میں پڑھا تھا کہ ان کے عہدوں میں یہ بھی عہد تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ تو یہاں پر وہی جو عہد کیے تھے، اس کے بعد ان عہدوں کو یاد دلانے کے بعد ڈائریکٹلی اب ان کو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف اور ان پر اسلام اور ایمان لانے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، کہ اب وہ رسول جن کا تم انتظار کرتے تھے، اب وہ رسول جن کا ذکر تمہاری کتابوں میں تھا، وہ آ چکے ہیں، اب تمہارا کام ہے کہ تم ان کے اوپر ایمان لے کے آؤ۔ قد جاءکم رسولنا، ہمارا رسول جو ہے وہ آ چکا ہے، جس کے بارے میں پہلے کہتے تھے کہ وہ آئے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، وہ آئے گا تو ہم یہ کریں گے، وہ آئے گا وہ کریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بے شمار جو یہودی قبائل جو مدینہ منورہ کے اندر آباد تھے، وہ کس لیے آباد تھے؟ وہ اسی انتظار میں آباد تھے، صدیوں انہوں نے گزاری صرف اس امید میں کہ ایک نبی آنے والا ہے اور ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ لیکن جب اللہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ یہ رسول جس کا تم انتظار کرتے وہ آ گیا ہے، تو اب صرف ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے، آپ کو معلوم ہے، وہ ہم باتیں کر چکے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر قد جاءکم رسولنا، ہمارا رسول تمہارے تک آ چکا، تمہارے پاس آ چکا۔ اور یہاں پر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی رسول یعنی رسول اللہ محمد رسول اللہ کی 2 صفات بیان کی ہیں۔ ایک صفت تو یہ کہ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، کہ وہ کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں وہ چیزیں جو تم چھپاتے تھے،
یعنی انہوں نے یہودیوں نے، ان کے علماء نے بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان کی کتابوں میں لکھی تھیں، جن کا تعلق غریبوں کے ساتھ تھا تو وہ امیروں کے لیے تو نکال لیتے تھے، ایسے مسئلے غریبوں کے لیے نہیں نکالتے تھے، یعنی غریبوں کے لیے اور قانون، امیروں کے لیے اور قانون۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نشانیاں ان کی کتاب میں موجود تھیں لیکن ان کو چھپا لیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہا ہے کہ اس رسول کا پہلی نشانی یا پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بے شمار ایسی چیزیں تمہیں بیان کر رہے ہیں جس کو تم چھپاتے تھے۔ اور دوسری صفت کیا بیان کی؟ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ، اور اس کا ذکر ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا، پچھلے درس کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ بھی حکم دیا کہ آپ اکثر ان میں سے جو لوگ ہیں، یعنی ورنہ تو خیانت ہی، آپ کو ان کے طرف سے خیانت کی خبریں ملیں گی، لیکن آپ ان میں سے جو انڈیویجولز کی اگر کوئی کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، تو آپ ان کو معاف فرمائیے۔ تو وہی یہاں پر ذکر ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ درگزر کرتے ہیں، وہ معاف کر دیتے ہیں، بہت سی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں، اس پر وہ ایکشن نہیں لیتے۔ اتنے رحیم کریم جو ہیں آپ کی طرف ہم نے وہ نبی بھیجے ہیں۔ تو ان کی جو پہلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی صفت یہاں پر بیان کی، اس کی تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی چیزیں جو وہ چھپاتے تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے ایک تو ہمارے سامنے روایت یہ آتی ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اپنی کتاب میں اس کے بارے میں کیا حکم پاتے ہو؟ یعنی ان سے پوچھا کہ تم اپنا بتا دو، تمہاری کتاب میں جو حکم ہے اس کے مطابق میں تمہارا فیصلہ کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء نے اس کی سزا چہرے کو سیاہ کرنا، یعنی منہ کو کالا کر دو، بلیک کر دو، اور گدھے پر گشت کروانا تجویز کیا، اور بعد میں گدھے پہ بٹھا کے چکر لگوا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اصل میں پہلے یہودی علماء میں سے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، اللہ رب العزت نے توفیق بخشی، تو انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ان کے علماء کو تورات سمیت بلائیے، یعنی یہ لوگ، عام لوگ جو ہیں جن سے زنا ہو گیا، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو یہی بتایا گیا ہے، ان کے ذرا علماء کو بلائیے، ان کو کہیں تورات لے کے آؤ۔ چنانچہ تورات لائی گئی تو ان میں سے ایک جو عالم تھا اس کو کہا گیا کہ پڑھو، تو ایک نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کر، یعنی وہ آیت چھپا لی جس کے اندر حکم یہ تھا کہ رجم کیا جائے گا، یعنی پتھروں کے ساتھ سنگسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کر زانی کو سزا دی جائے گی، تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے سے اوپر نیچے سے پڑھنا شروع کر دیا، یعنی ڈیفرنٹ اور جو احکامات ہیں وہ پڑھے اور اس چیز کو چھپا لیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ پہلے یہودی عالم تھے، تو انہوں نے کہا کہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ جس کو تم چھپا رہے ہو۔ تو اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے سے رجم کی آیت نکلی۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور وہ دونوں سنگسار کر دیے گئے، ان کو پتھر مار کر، یعنی انہی کے قانون کے مطابق حکم دیا، لیکن اس کو یہ چھپا رہے تھے۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ یہود جو ہیں، یہ سبت والوں کا قصہ بھی چھپاتے تھے، کہ آپ کو یاد ہے کہ جن کو پانی، ہفتے والے دن پانی لینے سے یا مچھلی کا شکار کرنے سے روکا گیا تھا، تو ان لوگوں نے بعض جب نہیں آئے تو ان کو بندر بنا دیا گیا تھا، تو ان کا قصہ بھی یہ اصل میں چھپاتے تھے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے سے یہ چیز واضح فرما دی۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے، یعنی اس طرح کے بہت سے جو ان کے جو باتیں تھیں جن کو وہ چھپاتے تھے، ان کو بیان کیا۔ اب دوسرا موضوع اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے، اس کے اندر اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، یعنی روشنی، اور واضح کتاب آ چکی۔ تو یہاں پر نور سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ نور یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس نور اور کتاب مبین، درمیان میں ایک اور، یعنی وا لایا گیا ہے، اور، تو جس سے اصل میں بہت سے لوگ غلط فہمی کا، بعض جو حضرات ہیں بدعقیدہ قسم کے لوگ، انہوں نے اس کا ایک ڈفرینٹ میننگ بھی نکالا ہے۔ تو خیر، ہم اصل جو معنی ہے پہلے اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو نور کا اصل معنی کیا ہے؟ روشنی، اور یہاں پر کہا من اللہ نور، اللہ کی طرف سے روشنی۔ تو نور سے مراد اللہ کی کتاب ہے، یعنی، اور اسی کتاب کی اصل میں صفت جو ہے، اس کی تفسیر جو ہے وہ آگے کتاب و مبین کہہ کے بیان کر دی گئی ہے، اور واو درمیان میں صفت والا ہے، تفسیر والا ہے، کہ یہ تفسیر کر رہا ہے نور کی، کہ نور سے مراد کیا ہے؟ کتاب و مبین، کتاب مبین ہے۔ تو یہ اکثر مفسرین نے جو بات کی ہے وہ یہی کی ہے، اور یہ بات کیسے کی گئی ہے، اس کے پیچھے دلیل کیا ہے کہ نور سے مراد یہاں پر روشنی ہے، اور وہ چیز نہیں ہے جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نور سے مراد یہاں پر دیکھیے جی واو لگایا ہے اور علیحدہ کیا ہے، یعنی نور کچھ اور ہے اور کتاب مبین کچھ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نور کچھ اور کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے ہیں کہ یہ نور ہے، اور کتاب مبین درمیان میں اللہ نے اور ذکر کیا ہے۔
جبکہ دلائل موجود ہیں کہ یہ اصل میں معنی نکالنا وہ زیادہ درست نہیں ہے، بلکہ زیادہ صحیح بات جس کی خود وضاحت اسی سے اگلی آیت کر رہی ہے وہ ہے، اس سے بعد والی آیت میں ہم نے کیا پڑھا؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، بھی وہاں پر کیا ہے؟ ہی کہتے ہیں ایک کے لیے، یعنی اس ایک چیز کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے، جبکہ پیچھے اگر نور کو رسول اللہ سمجھ لیا جائے اور کتاب مبین کو قرآن سمجھ لیا جائے تو پھر تو یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تو پھر یہاں پر ہونا چاہیے تھا یہدی بہم اللہ، کہ ان دونوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہدایت دیتا ہے، جس کو یعنی جو سلامتی کے راستے کی ہدایت اللہ دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے جس کی بات کی گئی ہے، یہ نام دو ذکر کیے گئے ہیں لیکن چیز ایک ہی ہے۔ نور اور کتاب مبین اصل میں قرآن ہی کو کہا گیا ہے، یہ کتاب اللہ ہی کو کہا گیا ہے۔ ایک تو یہ اس کی دلیل اسی کی اگلی آیت جو ہے وہ دے رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے اور قرآن کریم کے بے شمار مقامات پر اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورۃ الاعراف کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یعنی اللہ رب العزت نے دیکھی اس آیت کے اندر قرآن کریم کو واضح طور پر نور کہا ہے، فرمایا وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا۔ یعنی دیکھیے نبی کی بات علیحدہ کر کے اللہ نے کہا کہ اس نبی کے ساتھ ایک نور اتارا گیا ہے، اور کیا اللہ کے نبی کے ساتھ اتارا گیا ہے؟ وہ قرآن کریم میں اتارا گیا، اور اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، فلاح پہنچاتے ہیں، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو اس کو یعنی جو رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اترنے والی جو نور ہے وہ کتاب ہے اصل میں۔ اسی طرح دوسری جگہ سورۃ التغابن میں اللہ فرماتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، سو تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ یہاں پر بھی دیکھیے اللہ رب العزت نے رسول کی بات کی اور کہا کہ نور جو اس کے ساتھ نازل ہوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نور نازل ہوا ہے، اس کی تم نے اتباع، اس پر تم نے ایمان لانا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے لیے نور کا لفظ اللہ نے سورۃ النساء کے اندر بھی استعمال کیا ہے، اور دوسرے اور سے بھی بہت سے مقامات ہیں جہاں پر استعمال ہوا ہے، جیسے سورۃ النساء میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے انسانوں تمہارے پاس یقیناً اللہ کی طرف سے ایک برہان، واضح دلیل آ چکی ہے۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک نور مبینہ نازل کیا ہے۔ تو کیا چیز نازل ہوئی ہے؟ قرآن کریم نازل ہوا ہے، جسے ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اب یہ تو وہ ہے جو قرآن کریم کی، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم خود کرتا ہے، یا پھر احادیث مبارکہ اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے خود اپنی اس آیت میں جو نور کا لفظ استعمال کیا اس کی تفسیر کر دی کہ یہاں پر نور سے مراد جو روشنی اور نور ہے وہ بھی قرآن کریم ہے، اور کتاب مبین وہ اسی نور کی اصل میں ایکسپلینیشن ہے، اس کی تفسیر ہے کہ وہ نور کیا، یعنی وہ کتاب مبین ہے۔ لیکن بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب مبین وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ قرآن مجید ہے۔ تو بعض نے یہ بھی لیا ہے، تو اس معنی کو بھی صرف ایک اینگل میں اگر دیکھا جائے تو لیا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ کیا اینگل ہے، وہ کیا صورت ہے کہ اس صورت میں کہ جب ہم یہ کہیں کہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشنی بن کر آئے، یعنی نور کیا، یعنی نور ہدایت کہہ لیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر ہدایت کا نور تو پھر اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا نور بنا کر اللہ نے بھیجا ہے، کہ آپ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے کتنی انسانیت کو ہدایت بخشی ہے اور کتاب مبین بھی دی ہے۔ تو اگر اس اینگل میں دیکھا جائے تو یہ معنی لیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا نور من اللہ، یعنی اس کا معنی کیوں یہاں سے نکلتا ہے، وہ یہ کہ پیچھے بات ہوئی نور من اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اگر رسول کر بھی لیا جائے معنی تو وہ والا معنی نہیں نکلتا جو بدعتی حضرات نکالتے ہیں کہ اللہ کے نبی رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہیں، جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں۔ اور پاکستان میں تو اذان سے کے شروع میں نور من نور اللہ، بعض مسجدوں سے اذان کی آوازوں کے سے پہلے آتا ہے، درود پڑھتے ہیں اور درود کے اندر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ نور من نور اللہ، وہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، جو کہ ایک بہت ہی برا اور شرکی عقیدہ ہے۔ جبکہ یہاں پر اللہ نے کیا کہا ہے، من اللہ نور، اللہ کی طرف سے اصل میں ایک نور ہے۔
یعنی اگر رسول مان بھی لیا جائے نور، تو نور کو تو اس معنی میں ہم کہیں گے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ایک نور ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ایک روشنی ہے، یعنی وہ ایک روشنی، ہدایت کی روشنی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، نہ کہ وہ خود اللہ ہے، نہ کہ وہ اللہ کا کوئی پارٹ ہے، نہ کہ وہ اللہ کا کوئی جز ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ اللہ ہی کا جز ہیں، جیسا کہ بدعقیدہ اور بدعتی قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا کوئی ٹکڑا ہے، یہ اگر ہم مان لیں تو پھر تو اصل میں یہ تو عیسائیوں والا عقیدہ بن جائے گا۔ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ ابن مریم ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کی اولاد ہیں، اللہ میں سے نکلے ہیں، کیونکہ اولاد ماں باپ کے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے نطفے سے نکلتی ہے۔ تو وہاں پر یہ کہنا، یہ کتنی بڑی جسارت اور کتنا بڑا شرک ہے، ہم سب اس کو مانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نور کہنا بھی تو اسی طرح کا شرک ہے، یہ بھی انہی کی اصل میں روش اور انہی کا طریقہ ہے، اس لیے دیکھیے پیچھے انہی آیات کے اندر اس کو اسی لیے ذکر کیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ اصل میں جو کہتے ہیں کہ نور من نور اللہ، اصل میں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اصل میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بشر نہیں ہیں، وہ بشر نہیں ہیں بلکہ نور ہیں۔ اور اس کا بہت بڑا جھگڑا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان انڈیا میں چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کیا نور ہیں یا بشر ہیں، جبکہ سورۃ الکہف کی اگر آپ آخری آیت اٹھا کر دیکھیں، جمعے کا دن آپ کو پتا ہے کہ ہر جمعے کو اس سورت کو پڑھنے کا حکم ہے، تو ہم اس کی آخری آیت پڑھیں تو اس میں کیا لکھا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، انما انا بشر مثلکم، کہ بے شک اس کے سوا نہیں کہ انا میں بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح، یوحا الیہ، ہاں میرے اور تمہارے اندر بشریت کے اندر ایک ضرور فرق ہے، یعنی صرف بالکل تمہارے جیسا انسان نہیں ہوں کہ جیسے بالکل ایک ادنا قسم کا کوئی انسان ہوتا ہے، نہیں، وہ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہیں، اتنے اعلیٰ ہیں کہ وہ انبیاء کے سردار ہیں اور وہ مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ تو یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، جبکہ ان کو یہ کہہ دینا کہ وہ ان کو اتنا بڑھا دینا کہ ان کو اللہ کا ٹکڑا اور اللہ کا نور کہہ دینا، اللہ کے نور میں سے حصہ کہہ دینا، یہ بہت بڑا شرک ہے اور شرکی عقیدہ ہے۔ اور اس کی بہت بڑا ایک رد اللہ رب العزت نے خود سورۃ الزخرف میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، اللہ فرماتا ہے اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا۔ اب غور کریں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو نور من نور اللہ کہتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ٹھہرا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور میں سے نور نکلا ہے، اور وہ اس کے لیے ایک جو ہے موضوع اپنے پاس سے من گھڑت روایت بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا کیا اپنے نور میں سے، اور پھر اس نور کے حصے کیا اور اس نور میں سے پھر باقی ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ویسی موضوع روایت ہے، اور اس کا حوالہ ویسے مصنف ابن رزاق کا دیا جاتا ہے، لیکن جو محدثین ہیں انہوں نے پوری تحقیق کے بعد یہ بات کی کہ اس میں کہیں پہ یہ روایت موجود نہیں ہے، من گھڑت اپنے پاس سے بنائی ہوئی بات ہے۔ اور اگر یہ بات کہیں پہ ہوتی بھی تو آپ دیکھیے کہ اگر اسی روایت کو مان لیا جائے تو اس روایت کے اگلے حصے میں تو یہ بھی کہا ہے کہ پھر اللہ کے نبی کے نور سے، یعنی پہلے اللہ کے نور سے اللہ کے نبی کو بنایا گیا، اور بعد میں کہتے ہیں کہ اس اللہ کے نبی کے پھر نور سے باقی مخلوقات کو بنایا گیا ہے۔ تو اگر یہ بات مان لیں تو پھر اس اعتبار سے تو پھر ساری مخلوقات ہی نوری ہو گئی، تو پھر اللہ کے نبی کا پھر نوری ہونا اس میں کیا اہمیت باقی رہتی ہے؟ تو میرے بھائیو، یہ سارا اصل میں بشریت کا انکار ہے، قرآن کریم کے آیات کا انکار ہے کہ جن آیات میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا ہے۔ ہاں، ان کی اہمیت، ان کا رتبہ، مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، لیکن وہ بشر ہیں، اور ان کا مقام و مرتبہ کیوں اعلیٰ ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، اور یوحا الیہ، خود قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا رتبہ اس لیے ظاہر ہے، اعلیٰ ہے، کیونکہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، ہماری آپ کی طرف وحی نہیں کی جاتی۔ ہم انسان ہیں، اللہ کے نبی بھی انسان ہیں، لیکن اللہ کے نبی ایسے انسان ہیں جن کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی ایسے انسان ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے معراج پر بلایا ہے، جو رتبہ کسی اور کو نہیں دیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو وہ رتبہ عنایت فرمایا ہے۔ تو لہٰذا اس سے یہ بات واضح ہو گئی، اور خصوصاً یہ سورۃ الزخرف کی آیت کو یاد رکھیے، اللہ فرماتا ہے وَجَعَلُوا، اور ان سب نے بنا لیا، لہو، اس کے لیے، یعنی اللہ کا، من عبادہ، اسی کے بندوں میں سے، جزءا، ٹکڑا، کہ اسی کے بندوں میں سے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا ٹکڑا ہے، یہ اللہ ہی کے جسم کا کوئی حصہ ہے، اللہ ہی کا کوئی پارٹ ہے۔ تو میرے بھائیو، ایسی بات بالکل بڑا شرک ہے، کوئی اللہ کا ٹکڑا نہیں، کوئی اللہ سے نہیں نکلا، اور
سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد جو ہے وہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے اور رد ہے اس کا، جس میں اللہ نے خود فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی نکلا ہے اور نہ وہ کسی سے نکلا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات آل ان آل ہے اور سیلف سسٹیننگ ہے، اور وہ حی القیوم ذات ہے، اور اصل میں اس کا کوئی ٹکڑا، کوئی اس کا حصہ نہیں ہے، اور اس کا نور ایک الگ نور ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر زیادہ سے زیادہ کوئی نور کہنا چاہتا ہے تو نور ہدایت کہہ سکتا ہے کہ وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کے لیے روشنی کا ایک مینارہ ہے۔ لیکن ان کو اگر نور اللہ کا نور کہا جائے تو وہ سراسر ایک شرکی عقیدہ ہے۔ آگے آخری آیت کی طرف چلتے ہیں، مختصراً انشاءاللہ بیان کر کے درس کو ختم کریں گے، جس میں اللہ رب العزت نے نصارہ کا جو شرک ہے اس کو بیان کیا۔ غور کریں، وہی بات ایک سیکوینس میں اللہ رب العزت کر رہے ہیں، اور اسی لیے اس موضوع کو بھی یہاں پر ذکر کر دیا گیا ہے کہ نصارہ کا شرک کیا تھا، اور پھر اس کے مقابلے میں اصل میں توحید باری تعالیٰ کا تقاضا کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اللہ فرماتا ہے لقد، یعنی صرف قد بھی کہتا ہے اس کا مطلب ہے یقیناً، لیکن لام تاکید بتایا کہ یقین در یقین، یعنی بالکل پکی بات ہے، کفارہ یعنی کفر کیا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے قالوا انہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی هو المسیح ابن مریم، وہ کہتے ہیں وہی مسیح ابن مریم ہے۔ یعنی ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم وہ اللہ ہی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں یا یہ خود ہی اللہ ہے، تو یہ بہت بڑا کفر ہے۔ کل آپ فرما دیجئے فمن یملک من اللہ شیئا، فمن تو کون، یملک اختیار رکھتا ہے، من اللہ اللہ سے، شیئا کچھ بھی، یعنی پھر اگر وہ اللہ ہی ہیں تو پھر ان کو مرنا نہیں چاہیے تھا، تو پھر یعنی وہ کسی چیز کا اختیار رکھتے ہوتے نا، اپنی موت کا اختیار رکھ لیتے، وہ اپنے آپ کو ستائے جانے کا خیال رکھ لیتے، اپنی والدہ کو بچا لیتے۔ خود تو اللہ رب العزت نے ان کو بچا رکھا ہے، اور قیامت کے قریب وہ دوبارہ اللہ رب العزت ان کا نزول کرے گا، لیکن اپنی والدہ کو بچا لیتے۔ تو اسی لیے فرمایا کل آپ فرما دیجئے، ان کو سمجھانے کے لیے آپ کہیے فمن یملک من اللہ شیئا، اللہ کی طرف سے کون بچانے کا اختیار رکھتا ہے ان کے پاس، یعنی ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں کہ اللہ سے وہ بچا سکے کسی کو۔ ان ارادہ، ان اگر ارادہ وہ ارادہ کرے، یعنی اللہ ارادہ کرے، ان کے یہلکا کہ وہ ہلاک کر دے، المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کو، یعنی اگر اللہ ارادہ کرے کہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے، وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور من جو فی الارض زمین میں، جمیع سب کے سب کو۔ کتنی بڑی بات یہاں پر کی گئی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ارادہ کر لے اللہ کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے گا، اس کی ماں کو، جن کو یہ اصل میں خدا سمجھتے ہیں، یعنی تین خداؤں کے قائل ہیں نا، ثلاثہ، یعنی ٹرینٹی جسے کہتے ہیں، ٹرینٹی، تو اس ٹرینٹی میں وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام، ان کی ماں اور اللہ کو مانتے ہیں، یا پھر وہ کہتے ہیں عیسیٰ اور اللہ اور جبریل امین، تو کسی اعتبار سے وہ ٹرینٹی کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے اللہ چاہے تو مسیح ابن مریم کو، ان کی ماں کو، اور دنیا میں جو کوئی بھی ہے سب کو مار دے۔ کون ہے اللہ رب العزت سے بچانے والا؟ یعنی اگر یہ اللہ ہی ہوتے، اللہ کے بیٹے ہوتے تو بچا لیتے، تو کون ہے؟ اللہ نے چیلنجنگ انداز میں بات کی ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہت، والارض اور زمین کی بادشاہت، وما بینہما اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان ہے۔ اسے ایک تو یہ پتہ چلا کہ آسمان وہ جمع ہیں، وہ زیادہ ہیں، اور زمین ایک ہے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے جتنی بھی آسمان ہیں ان کے اوپر اور زمین کی، وما بینہما اور ان دونوں کے درمیان میں جو کچھ ہے سب کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جسے وہ چاہتا ہے، یعنی پیدائش بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، جس کو وہ چاہے پیدا کرے، یعنی چاہے وہ عیسیٰ ابن مریم کو بغیر والد کے پیدا کر دے، اور چاہے وہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، وہ ہر طرح پیدا کر سکتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر، وہ قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ تو یہ مختصراً صرف ان آیات کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، ان کا معنی مفہوم سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا، کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے مسیح ابن مریم کو کہا کہ وہی اللہ ہے۔ تو یہاں پر ان کا بڑا شد و مد کے ساتھ واضح اللہ رب العزت نے رد کر دیا ہے کہ اصل میں وہ اللہ نہیں ہے، بلکہ دونوں میں فرق ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے اصل میں تو یہ صرف پہلے زمانے میں ایک فرقہ تھا، صرف یعقوبیہ، جن کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ اور مسیح ایک ہی چیز ہیں، جبکہ آج کل جو جتنے بھی ان کے تینوں جو فرقے ہیں ان سب کا اصل میں ایک ہی عقیدہ بن چکا ہے، اور وہ سب اصل میں ٹرینٹی کے قائل ہیں۔
تو لیکن مسلمانوں کی بات اگر کی جائے تو الحمدللہ مسلمان بحثیت یعنی مجموعی تو اس چیز کے قائل نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کے قائل ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہوں، لیکن مسلمانوں میں کچھ لوگ، کچھ گروہ، کچھ ایسے لوگ ضرور موجود ہیں کہ جو اسی طرح کے ملتے جلتے عقیدے رکھتے ہیں اور جن کا یہی خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہی اصل میں خدا ہیں یا خدا کے برابر ہیں یا ان کے پاس خدائی طاقتیں ہیں۔ اور آپ نے اس طرح کے اشعار جو ہیں ایسے لوگوں کی کتابوں میں، بدعتی اور صوفی ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کی کتابوں میں پڑھی ہوں گی، کہ جس میں جیسے یہ بھی شعر ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں وہ شاعر صاحب کہ اللہ رب العزت جو عرش پہ مستوی ہے، وہی اصل میں جب اس کا دل کیا تو وہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی بن کر، محمد بن کر وہ مدینے میں اتر پڑے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ بہت بڑا شرکی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت، ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی اصل میں رسول اللہ کی شکل میں زمین پر نازل ہوئے تھے۔ اور جو پیچھے ہم نے نور والی بات کی، اصل میں اس کے اندر بھی یہی اصل میں مخفی جو زہر تھا وہ یہی تھا کہ اصل میں اللہ کے نبی اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، تو کیا مطلب ہوا کہ وہ اللہ ہی کا ایک پارٹ اینڈ پارٹیسپل، اسی کا حصہ ہے، اسی کے اندر سے نکلے ہیں، تو اصل میں وہ بھی یعنی پارشلی ان کو بھی خدا کہہ دیا گیا، اور یہاں پر اس شعر میں تو پوری بات کر دی۔ تو یہ ویسا ہی شرکی عقیدہ ہے جیسا یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا۔ تو یہاں پر عیسائیوں کا عقیدہ اصل میں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کو ان کے کان کھولے جائیں، مسلمانوں کو ہوش دلائی جائے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کل فمن یملک من اللہ شیئا، یعنی وہ مالک کل اور مختار کل ہے اور سب چیزوں پر اس کی قدرت اور برتری ہے، وہ چاہے تو سب کو آن کی آن میں فنا کر سکتا ہے۔ اگر مسیح خدا ہوتے تو کم از کم خود کو اور اپنی والدہ کو تو بچا سکتے تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو وفات ان کو دے دی، ان کو فوت کر دیا، اور ان کو بھی مقررہ وقت پر اللہ رب العزت فوت کرے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول مسیح وہ فوت نہیں ہوں گے، یہ مبرہ ہے نہیں، ہاں وقتی طور پر اللہ رب العزت نے ان کو اٹھایا ہے اور قیامت کے قریب وہ دوبارہ نازل ہوں گے، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور پھر آخر میں وہ طبعی موت ایک مریں گے اور وہ اللہ رب العزت یعنی ان کو وفات دے گا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نہ تو خدا ہیں اور نہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور واضح طور پر اللہ نے اس طرح سے ایک دلیل کے طور پر یہاں پر بیان کر دیا، اور اللہ نے آخر میں فرمایا یخلق ما یشاء، یعنی وہ پیدا کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، اس کی مرضی، اور جس کو چاہے جیسے چاہے بنا دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اس نے ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دینا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو محض باپ کے بغیر پیدا ہونے سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ عیسائی یہ ایک دلیل لیتے ہیں، وہ یہ ایک ایویڈنس پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے اگر مسیح بھی انسان ہوتے تو یہ ان کا کوئی باپ ہوتا، تو اصل میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے باپ اللہ تعالیٰ ہے، نعوذ باللہ۔ تو وہ محض باپ کے بغیر پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر کوئی باپ کے بغیر پیدا ہونا اس کا خدائی کا دعویٰ بنتا ہے تو پھر آدم علیہ السلام تو بڑے خدا ہوئے پھر، کیونکہ ان کی تو ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے، ان کو تو ڈائریکٹ اللہ نے پیدا کیا۔ تو لہٰذا یہ بالکل فضول قسم کی دلیل ہے، اور اسی حوالے سے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ انبیاء کے حق میں ایسی بات کہہ دیتا ہے تاکہ ان کی امت والے ان کو بندگی کی حد سے زیادہ نہ چڑھائیں۔ یعنی اللہ رب العزت ایسی واضح واضح دلائل دے دیتا ہے قرآن کریم میں تاکہ لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اب ان کے یعنی بندوں کو اٹھا کر اللہ کی عبادت میں ڈال دیں، یعنی ان کو بھی خدا بنا دیں، ان کے بندگی کے عہدے سے ہٹا کر خدائی کے عہدے پر پہنچا دیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے بے شمار دلائل قرآن کریم میں رکھے ہیں۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سالم عقیدہ جو اللہ رب العزت نے قرآن و سنت میں بیان فرمایا ہے ایسا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے اور توحید کے عقیدے کے اوپر اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔